یمنی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ منگل کی شب قابض اسرائیل میں متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے کئی ڈرون حملے کیے گئے ہیں. یعنی کہ ایک بار پھر ڈرون سے حملے. حوثی باغی جو ہیں، حوثی لڑاکے وہ لگاتار حملے کر رہے ہیں. یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سنی نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر نشر کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ حوثی فضائیہ نے 6 ڈرونز کے ذریعے 4 فوجی آپریشنز انجام دیے ہیں، جن میں حائفہ، النقب، رشاس یعنی جسے ایلات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بئر السبا میں قابض اسرائیل کے اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. تو لگاتار جو یمنی فائٹرز ہیں، جو لڑاکے ہیں، وہ اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں. یحییٰ سنی نے واضح کیا ہے کہ یہ کارروائیاں فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ میں قابض اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی یعنی جسے جنوسائیڈ کہا جا رہا ہے اور بھوک پر مبنی مجرمانہ پالیسیوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں. یحییٰ سنی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یہ معاونتی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ پر جارحیت ختم نہیں ہو جاتی. یعنی کہ غزہ کے لوگوں کے سپورٹ میں، فلسطینی لوگوں کی حمایت میں یہ یمنی جو ہے یہ حملے کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محاصرہ جو ہے جلد سے جلد ختم کیا جائے جو غزہ کے لوگوں کے خلاف ہے یا ان کے جو ارد گرد جو محاصرہ کیا گیا ہے. ترجمان نے خبردار کیا کہ قابض اسرائیل اگر فلسطینی کاز کو ختم کرنے کے اپنے منصوبے پر، جس میں نسل کشی، بھوک اور جبری بے دخلی شامل ہے، عمل کرتا رہا تو اس کی سنگین اثرات عرب اور اسلامی ممالک پر بھی پڑیں گے. یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس کے سنگین اثرات عرب اور اسلامی ممالک پر بھی پڑیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی کاز کا خاتمہ دراصل اس بات کا آغاز ہوگا کہ دشمن دیگر اقوام اور ممالک کو بھی اپنی جارحیت کا نشانہ بنائے گا. اگر یہ ممالک غزہ کے مزاحمت کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے تو یہ کافی جو ہے وہ چونکانے والی بات ہوگی. جمعے کے روز بھی یمنی افواج نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 3 ڈرون حملے کیے، جن میں تل ابیب کے قریب بن گورین ایئرپورٹ اور بئر السبا و اسقلان میں 2 اہم تنصیبات نشانہ بنایا گیا تھا. یمنی افواج جو انصار اللہ یعنی جنہیں حوثی بھی کہتے ہیں، تحریک کے زیر انتظام ہے، غزہ کی حمایت میں قابض اسرائیل پر مسلسل میزائل اور ڈرون حملے کر رہی ہیں اور اسے وابستہ یا اس کی طرف جانے والی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں. گزشتہ ماہ 27 جولائی کو انصار اللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ قابض اسرائیل کے خلاف اپنی سمندری فوجی کارروائیوں میں اضافہ کرے گی اور کسی بھی ایسی کمپنی کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا جو قابض اسرائیل کی بندرگاہوں سے تعلق رکھتی ہوں یا وہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، خواہ اس کی قومیت کچھ بھی ہو، تاکہ غزہ کے عوام کی نصرت کی جا سکے، غزہ کے عوام کی مدد کی جا سکے، ان کے سپورٹ کی جا سکے، جو 7 اکتوبر سن 2023 سے قابض اسرائیل اور امریکہ کی پشت پناہی اور ساتھ ہی اس پشت پناہی یافتہ نسل کشی کا سامنا کر رہی ہیں. قابض اسرائیل کی اس وحشیانہ مہم کے نتیجے میں اب تک 61,599 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1,54,088 زخمی ہیں. 10,000 سے زائد لاپتہ ہیں. لاکھوں اپنے گھروں میں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور قحط نے بے شمار زندگیاں چھین لی ہیں، جن میں درجنوں معصوم بچے بھی شامل ہیں. وہی چند روز قبل بھی یمن نے اس طرح کے حملے کیے تھے. یمن کے مسلح افواج جو تحریک انصار اللہ الحوثی سے وابستہ ہیں، انہوں نے جمعے کی شب اعلان کیا کہ انہوں نے قابض اسرائیل کے اندر 3 بڑی اور غیر معمولی فوجی کارروائیاں جو ہے انہیں انجام دی ہیں. یمنی افواج نے مرکزی اطلاعات و فلسطین کو جاری اپنے بیان میں وضاحت کی کہ انہوں نے قابض اسرائیل کے 3 اہم اہداف کو 3 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا. پہلا ڈرون تل ابیب کے نواح میں واقع یافا کے بن گورین ایئرپورٹ اور اس کے بعد گرایا گیا تھا، جبکہ باقی 2 ڈرون بئر السبا اور اسقلان میں موجود اہم اور حساس تنصیبات پر داغے گئے. اور اس طرح کے حملے لگاتار اسرائیلی اہداف پر اور اسرائیلی مفادات پر جاری رہیں گے جب تک کہ اسرائیل اپنی جارحیت ختم نہیں کر دیتا.